اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے ہے۔ اللہ والو، سورۃ الاخلاص کے بڑے فضائل ہیں۔ میں یہاں پر سورۃ اخلاص کے فضائل بیان کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ پورا دن ہی نکل جائے۔ ایک چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورۃ اخلاص کے اس عمل سے ایک بہن کو اتنا فائدہ ہوا، وہ آج بھی آپ کے ساتھ وہ سب کچھ بھی شیئر کروں گی۔ اللہ والو، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت ایسی آ جائے جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، کوئی ایسی حاجت جو کہ پوری نہیں ہو رہی، کچھ بھی آپ کا معاملات ایسا ہو جائے جو آپ کے بس سے باہر ہو، تو جو طریقہ میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن نے بتایا ہے، اور سرکار دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی دو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والا کام یعنی اپنی زبان کو بند رکھنے والا کام ہر جگہ پر ہو جائے گا، لیکن وضو ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ وضو کے ساتھ ہیں تو تب بھی آپ اللہ کو پکارنا ہے، بغیر وضو کے ہیں تو تب بھی آپ نے اللہ کو ہی پکارنا ہے، لیکن بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ عمل آج میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر حالات ایسے ہوں جن حالات کے اندر آپ وضو نہیں کر سکتے اور سجدہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر سب سے افضل کام کیا ہے؟ پریشانی کو پی جاؤ اور الصلاۃ، حاجت کا انتظام کرو۔ اور اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت درپیش ہوتی ہے کہ انسان بے یار و مددگار کھڑا ہوتا ہے، یا دکان میں ہے، دفتر میں ہے، کسی ایسی جگہ ہے کہ آپ بھاگ کر مسجد میں نہیں جا سکتے یا فوری طور پر نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ والو، شریعت متحرکہ کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے۔ مثال کے طور پر بیوی ہے، بہو ہے یا پھر بیٹی ہے، اس کا آپریشن ہے، وہ گائنی وارڈ کے اندر ہے اور آپ باہر کھڑے ہیں، پریشانی ہے کہ زچہ بچہ خیریت کے ساتھ ہوں۔ اللہ والو، ایسی صورتحال کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسے ہی کوئی تھانہ کچہری کا معاملہ ہو یا پھر گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، یا تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں وہ قرآن اور احادیث سے لے کر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے مسائل کا کچھ حل نکل سکے۔ تو اپنی مصروف زندگی میں سے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اگر آپ کے کسی ایک بھی مسئلے کا حل اس ویڈیو کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے یا آپ کی کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والا، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے اور 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پھر سانس توڑ کے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 11 بار پورا ہونے پر آپ نے سانس توڑنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ ان دونوں کا ثواب جو ہے وہ آپ نے ہدیتاً تحفتاً حضور الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور ان کے وسیلے جلیلہ سے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء اکرام، تمام صالحین اولیاء اللہ، اور پھر تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات کو ہدیہ کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر تمام صحابہ صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، یعنی کہ تمام ایمان والوں کو ہدیہ کریں گے۔ وہ سارے ایمان والے جب تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے رحمت کریں گے، جب اتنا بڑا موگاہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگا تو حالات پل بھر میں بدل جائیں گے۔ اللہ والو، یہ 3 منٹ کا عمل ہے۔ زندگی میں کبھی پریشانی ہو، صبر کرو، اور اگر صبر نہیں کر سکتے تو اسی وقت اس عمل کو کریں۔ اللہ کی مدد ایسے آئے گی جیسے پریشانی آئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں، پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں۔ اس عمل کو بار بار دہراتے رہیں۔ اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عورت جن کے پیٹ میں ٹیومر تھا، پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا تھا، 3 دن بعد ان کا آپریشن تھا، میں نے ان کو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے دیا اور کہا کہ ایسے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے جتنا یقین تمہیں اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ اتنا پختہ یقین آپ نے اس عمل کا کرنا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں سانس لے رہی ہوں تو زندہ ہوں، اگر سانس رک جائے تو مجھے موت آ جائے گی۔ اتنا پختہ یقین آپ کا ہونا چاہیے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا عمل جیسے میں نے بتایا تھا۔ 3 بار وہ عورت آپریشن کے لیے جا چکی ہیں لیکن آپریشن نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ 3 ہفتے اس نے یہ عمل پڑھا۔ اس کو بتایا تھا کہ یہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی جاؤ اور پھونک مارتی جاؤ، بس اللہ پاک ہر تکلیف سے، ہر مشکل سے بچائے گا۔ جتنی بھی زندگی ہوگی اللہ رب العزت سلامتی والی، رحمت والی، برکت والی دے گا۔ اگر شفا ہے تو اللہ شفا دے دے گا۔ اگر اللہ والو آپ بھی اگر اتنے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھا کرو، وہ کرنے والی ذات بے نیاز ہے۔ آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنی حاجت، اپنی جو بھی مشکل ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ اس ٹائم ہے، پریشانی ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور عمل کو شروع کر دینا ہے۔ عمل ایک بار کریں، نہیں آپ کو تسلی ہوئی تھوڑی دیر بعد پھر کریں، کچھ دیر بعد پھر کریں، کچھ دیر بعد پھر کریں۔ آپ جیسے جیسے کرتی جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مدد، غیب سے فرشتے آ کے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی، ایسے راستے پیدا ہوں گے۔ اتنا چھوٹا اور اتنا طاقتور عمل آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اللہ والو، اس عمل کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ اس کی وضو کی بھی کوئی قید نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی نماز کی، کوئی حاجت کی، کسی بات کی بھی، سجدے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی زندگی میں 3 کام لازمی شامل کر لیں۔ اگر آپ یہ 3 کام کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے کوئی پریشانی آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ یہ میرا یقین ہے اس بات پر۔ سب سے پہلا کام 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اللہ والو۔ دوسرا کام، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کھولا کریں، چاہے آپ ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھیں۔ اور تیسری بات،
آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کے ڈر سے کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو آپ کو اس چیز کا ڈر ہو کہ مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام پریشانیاں ویسے ہی ختم